پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اللہ کو بھی پاک کہا، اپنے کپڑوں کو بھی پاک کہتے ہیں، برتن کو بھی پاک کہتے ہیں، جگہ کو بھی پاک کہتے ہیں، آپ کس کس چیز کو پاک کہتے ہیں ذرا سوچتے جائیے۔ نہیں، آپ کا پورا وطن پاکستان کہلاتا۔ یہ اور بات ہے کہ اس میں پلیز بھی آ کے بچ گئے ہیں، مگر کہلاتا تو پاکستان ہے نا، پاک اور آگے ستان کے معنی جگہ، پاک لوگوں کی جگہ۔ تو آپ کا تو پورا ملک پاکستان ہے۔ بتائیے، آپ نے اللہ کو بھی پاک کہا، اپنے وطن کو بھی پاک کہہ دیا، اپنے بدن کو بھی پاک کہا، کپڑے کو پاک کہا، جگہ کو پاک کہا، کس کس چیز کو پاک کہتے ہیں؟ تو کیا برابری ہو گئی؟ جواب دیجئے نہیں، کیونکہ اللہ کا پاک ہونا اور شان سے ہے، ان چیزوں کا پاک ہونا اور حال سے ہے۔ اللہ کو کسی نے بے عیب بنایا نہیں، مگر میرے نبی کو رب نے بے عیب بنایا ہے۔ نبی خود سے بے عیب نہیں، رب نے اس کو بے عیب بنایا ہے۔ اور فرق ہو گیا، جب فرق ہو جائے تو برابری رہتی نہیں۔ اللہ کا بے عیب ہونا اور نبی کا بے عیب ہونا برابر نہیں ہے۔ تو جب برابری نہیں ہے تو شرک بھی۔ اور لوگ کہیں گے نہیں، دیکھو جی، ان کا تو دانت ٹوٹ گیا تھا، شہید ہو گیا تھا، ہونٹ زخمی ہو گیا تھا، خون نکلا تھا، تو عیب تو آ گیا۔ کوئی کہنے والا اگر یہ کہے تو یہ اصل میں اس کا اپنا عیب ہے جو نبی کی طرف لگا رہا ہے۔ شیشے میں اپنا ہی چہرہ نظر آتا ہے۔ میرا نبی تو حق کا آئینہ ہے، جو ان کو دیکھتا ہے اصل میں خود کو دیکھتا ہے۔ نبی میں کوئی عیب نہیں۔ آپ کہتے ہیں ان کا دانت مبارک شہید ہوا تو اس سے عیب آ گیا۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ پورا دانت ٹوٹ گیا؟ دانت مبارک کا ایک چھوٹا سا کنارہ جھڑ گیا تھا۔ جس طرح ہیرے کو تراش دو چمک بڑھ جاتی ہے، نبی کا دانت تو اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یار میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کا خون کا نکلنا ان کا عیب نہیں ہے۔ اگر وہ خون نہ بہاتے تو آج کسی کو خون بہانے پر ثواب نہ ملتا۔ انہوں نے راہ حق میں خون بہا کر مجھے اور آپ کو خون بہانے پر ثواب دلوا دیا۔ آپ اس کو عیب سمجھتے ہیں، میں اس کو کمال سمجھتا ہوں۔ فرق یہی ہے، آپ کی سوچ غلط ہے، نبی میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ جو نبی میں عیب شمار کرتا ہے وہ خود عیبی ہے، نبی میں کوئی عیب نہیں۔ ارے محبت والا تو عیب کو بھی عیب نہیں رہنے دیتا، خوبی بنا دیتا ہے۔ تم کیسے مسلمان ہو کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھ کر اس میں عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہو؟ محبت والے کو تو عیب بھی نظر نہیں آتا۔ حبک الشیء یعمی ویتم، حدیث ہے، کسی کی محبت تمہیں اندھا بہرا بنا دیتی ہے۔ ارے عیب والوں کی محبت جب تمہاری آنکھوں پہ پردے ڈال دیتی ہے، نہ اپنے محبوب کا عیب سننا چاہتے ہو، نہ دیکھنا چاہتے ہو، تو اندازہ کرو جب تمہارے عام لوگوں کا یہ حال ہے تو اس ہستی کو سوچو جس کو رب نے اپنا حبیب بنایا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہو کہ رب اس سے محبت کرتا ہے جس میں کوئی عیب ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جس کو اپنا حبیب اعظم بنایا اس کو بے عیب بنایا۔ نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب۔ عقیدہ ہو اعلی حضرت جیسا، فرماتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ نبی پاک کا حسن کس کمال پر ہے کہ نفس کا کوئی گمان بھی وہاں، گمان ایک تو ہوتا ہے نا یقین، یہاں گمان کہہ رہے ہیں، گمان کی بھی گنجائش، سوچنے کی بھی گنجائش یہی ہے۔ اسی لیے درجے ملتے ہیں، مرتبے ملتے ہیں محبت والوں کو، اور جو اپنے جیسا کہتے ہیں ذرا ان کا بھی حال آپ دیکھ لیجیے۔ جس دن صبح صبح آپ کے منہ لگ جائے سارا دن جیسا گزرتا ہے آپ جانتے ہی۔ میں نے نام لیا ہے، دیوبندی وابی کہا ہے میں نے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ سنیں اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ دنیا
دنیا میں جاؤ کوئی شمع لوگے اس کے ساتھ دھواں ملے گا، کوئی پھول دیکھو گے کانٹا ملے گا، مگر رب کا یہ حبیب ایسا ہے کہ اس میں کسی نقص کا گمان بھی نہیں۔ اسی لیے حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک کیسے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ نبی سے پہلے اور نبی کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہوا، دیکھا ہی نہیں گیا، اور آپ تو تب دیکھے جب کسی ماں نے جنا ہو، میرے نبی جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ان کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اگر صرف اسی ایک لفظ پہ رہا ساری رات گزر جائے گی، آگے چلے۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کی پوجا پرستش ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ پوری دنیا میں ہر وہ شخص جو مومن مسلم ہونے کا مدعی ہے، ایمان والا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ اسی لیے حضرت علی سے جب پوچھا گیا کہ نبی پاک کیسے تھے، انہوں نے کیا جواب دیا کہ نبی سے پہلے اور نبی کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہوا، دیکھا ہی نہیں گیا، اور آپ تو تب دیکھے جب کسی ماں نے جنا ہو، میرے نبی جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ ان کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اگر صرف اسی ایک لفظ پہ رہا ساری رات گزر جائے گی، آگے چلے۔ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کی پوجا پرستش ہو، کسی اور کی نہ ہو۔ پوری دنیا میں ہر وہ شخص جو مومن مسلم ہونے کا مدعی ہے، ایمان والا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ اس پر اگر الزام قبر پجاری کا لگا دیا جائے تو الزام لگانے سے اس کے ایمان میں فرق آتا نہیں۔ جب وہ قبر کی پوجا نہیں کر رہا تو الزام ذرا اونچی، اتنی اونچی گئے سب کو پتا چل جائے ہم قبر پجاری، ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے، عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھتے ہی نہیں۔ نہ اللہ کا کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، نہ اللہ کے کسی کو برابر سمجھتے ہیں، نہ اللہ کے کسی کو مثل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر قسم کے شریک سے پاک ہے، اس کا کوئی جز حصہ بھی ہم کسی کو مانتے نہیں۔ ہم تو نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو میت سامنے ہوتی ہے، اس نماز میں ہم سجدہ کرتے نہیں کہ کسی کو شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں بلکہ اس میت کو ہے، ہم اس نماز میں سجدہ نہیں کرتے۔ جب میت سامنے موجود ہے تب سجدہ نہیں کرتے تو ہم قبر کو کیسے سجدہ کریں گے؟ ایک ہے قبر کو سجدہ کرنا، ایک ہے قدم بوسی کرنا، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے، اور فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ اور میرے آقا نے پہلے ہی اعلان فرما دیا انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو جب اس کی نیت سجدے کی نہیں تو پھر اس کو سجدہ کہا جا سکتا نہیں۔ قبر کو چوم لینا اور بات ہے، سجدہ کرنا اور بات، اور ہم سجدہ کرتے نہیں، کوئی کرے تو اس کو جائز نہیں کہتے۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کا سجدہ کرنا شرک اور تعظیم کا سجدہ کرنا حرام۔ ہم عبادت کا سجدہ اللہ کے سوا کسی کو کرتے ہیں، نہ تعظیمی سجدہ کرتے ہیں، اس کو حرام اور گناہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی کر لے اس کو جائز نہیں قرار دیتے بلکہ کرنے والے کو گناہ کہتے ہیں۔ ہاں، قبر کو چوم لینا یہ محبت ہے، سعادت ہے، اور صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام سے میں تو کچی بات نہیں کر رہا، میری کتاب موجود ہے، قبر کے احکام و آداب، میری کتاب پڑھ لیں، حضرت بلال، حضرت ابو ایوب انصاری اور تابعین کا بیان، حدیثیں نقل کی ہے میں نے کہ صحابہ نبی پاک کی قبر سے منہ بھی رگڑتے تھے، اس پر منہ بھی رکھتے تھے، چومتے بھی تھے۔ اور ایسا کرنا ہرگز قبر کی پوجا، سنیں خواتین بھی بیٹھے ہیں، میں ذرا اشارے سے بات کروں گا، چومنا عبادت، ورنہ پھر کیا کیا چومتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ۔
سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو جس کو یہ چومتے کیا اس کی عبادت کرتے؟ جواب دے.